أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخلق الإنسان ضعيفا وقال عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به رواه البخاری۔ قابل احترام معزز و مکرم بزرگان محترم میرے دینی و اسلامی بھائیوں، ساری تعریفیں، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اس اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے جو تنہا خالق ہے، جو تنہا رازق ہے۔ وہی اللہ تنہا حاجت روا مشکل کشا ہے۔ کائنات کا نظام اس ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ بے حساب درود و سلام ہو خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، ساقی کوثر، شافی محشر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔
معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے جس عنوان کے تحت خطاب کرنے جا رہا ہوں وہ عنوان ہے استخارہ کی اہمیت، اس کے آداب اور اس کا طریقہ کار۔ انسان بڑا ہی کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ زندگی کے کئی معاملات میں انسان تنہا فیصلہ نہیں کر سکتا، فیصلوں کے سلسلے میں دوسروں کے مشوروں کا محتاج ہوتا ہے۔ مستقبل کا کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے وہ شادی بیاہ کا مسئلہ، 4 لوگوں سے مشورہ کیا جاتا ہے، تحقیق کی جاتی ہے، اس کے بعد نتیجہ قائم کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے تجارت کا مسئلہ، کوئی کاروبار شروع کرنے کا مسئلہ ہو تو انسان لوگوں سے مشورہ کرتا ہے۔ ملازمت کا معاملہ ہے، اس سلسلے میں بھی مشورہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ زندگی کے کئی معاملات، کئی ایسی چیزیں رہتی ہیں کہ انسان لوگوں سے مشورہ کرتا ہے، کبھی اپنے والدین سے، کبھی خاندان کے بزرگوں سے، کبھی رشتہ داروں سے، کبھی دوست و احباب سے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں انسان کی کمزوری کو اس انداز سے واضح کیا، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ انسان کی پیدائش کا معاملہ دیکھیے، دیگر مخلوقات کے مقابلے میں انسان پیدائش کے بعد محتاج رہتا ہے ماں باپ کے نظر کرم کا۔ ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد چلنے پھرنے، سوچنے سمجھنے، کھانے پینے کے لائق ہو جاتا ہے۔ لیکن جانوروں کا معاملہ ایسا نہیں۔ جانور کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کچھ ہی گھنٹوں میں بھاگنے لگتا ہے، لیکن انسان کو سنبھلنے چلنے کے لیے ایک عرصہ لگ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مستقبل کے کئی معاملے ہیں، انسان لوگوں سے مشورہ کرتا ہے، اور بعض ایسے لوگ ہیں جو مستقبل کے معاملے میں بڑے پریشان نظر آتے ہیں اور غیر شرعی طریقے اپناتے ہیں۔ لفظ استخارہ، یہ لفظ ہم بار بار سنتے رہتے ہیں، اور باقاعدہ دور حاضر میں ٹی وی چینلز کے ذریعے پروگرام چلائے جاتے ہیں استخارے کے نام سے۔ اس کی تفصیل آپ بہتر جانتے ہیں۔ آن لائن، چاہے وہ نیٹ کے ذریعے ہو یا الیکٹرانک میڈیا، ٹیلی ویژن کے ذریعے، فون کے ذریعے لوگ اپنے مسائل علماء کے سامنے رکھتے ہیں، یا جو استخارہ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے مسائل ان کے سامنے جب رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ استخارہ کر کے جواب دیا جائے گا۔ یہ جو طریقہ کار ہے یہ غیر مسنون طریقہ کار ہے۔ شریعت میں اس طریقے کے استخارے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اسی طریقے سے بعض لوگ جادوگروں کے پاس، کاہنوں کے پاس، عراف کے پاس، یا ایسے لوگوں کے پاس جو غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں، قسمتوں کا حال بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں، ستاروں کے ذریعے
تقدیر معلوم کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، کبھی وہ طوطوں کے ذریعے فال کھلاتے ہیں تو کبھی کسی اور طریقے سے اپنی قسمت معلوم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعیدیں فرمائی ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتی عرافا او کاہنا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی اگر کسی کاہن کے پاس، کسی عراف کے پاس، یعنی ان لوگوں کے پاس جو غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور جا کر ان سے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں، یہ وعید بیان کی گئی، فَلَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ 40 لیلہ، کہ ایسے لوگوں کی 40 راتوں کی نمازیں قبول نہیں کی جاتی۔ اب اندازہ لگائیے کہ ہماری نمازیں کتنے قبول ہو رہی ہے رب کے دربار میں، کتنی نمازیں ہماری قبول ہو رہی ہیں، جبکہ ایک مرتبہ ایسے لوگوں کے پاس جانے کے بعد 40 راتوں یعنی 40 دن کی عبادتیں، نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ترغیب و ترہیب کی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاع کاہنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کوئی اگر کسی کاہن کے پاس، کاہن یعنی نجومی لوگ ستاروں کے ذریعے قسمتیں بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور علم نجوم ایک بڑا مشہور علم ہے جو جادوگری سے تعلق رکھتا ہے، سحر سے تعلق رکھتا ہے، جو کسی کاہن کے پاس اور کسی عراف کے پاس، عراف یعنی غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرنے والا، ایسے لوگوں کے پاس جا کر اپنا مسئلہ رکھتا ہے، رکھنے کے بعد ان کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، فصدقه بما يقول۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وعید بتلاتے ہیں کہ فقد کفر بما انزل علی محمد، گویا کہ یہ ایسا بدنصیب ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ شریعت یعنی قرآن مجید اور شریعت کا گویا کہ اس نے انکار کیا، کفر کیا۔ اتنی سخت وعیدیں ہیں، لیکن تعجب ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا طبقہ مردوں اور عورتوں کا ایسا ہے جو جادوگروں کے پاس جا کر اپنے مسائل رکھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ جتنی بھی غیر شرعی طریقے ہیں مستقبل کے سلسلے میں معلومات کرنے کے یا اپنے کاروبار شروع کرنے، اپنے کام کے آغاز کے سلسلے میں، یہ تمام کے تمام غیر شرعی طریقے ہیں۔ اب آئیے استخارے کا تعارف کیا ہے۔ استخارہ اس کا معنی آتا ہے خیر طلب کرنا، استخار یستخیر استخارتن، یعنی خیر کے اندر ہر قسم کی بھلائی، ہر قسم کا فائدہ، ہر وہ چیزیں جو انسان کے لیے نفع بخش ہو، اسے عربی زبان میں خیر کہا جاتا ہے۔ اور یہ خیر کا لفظ کئی احادیث میں ملتا ہے، جیسے کہ افطار کے سلسلے میں لا یزال الناس بخیر، لوگ بھلائی پر رہیں گے، فائدے میں رہیں گے، نقصان سے بچے رہیں گے، شر سے بچے رہیں گے، فلاں فلاں، یعنی خیر کثیر، ہر قسم کی بھلائی کا معنی خیر کے اندر آتا ہے۔ تو خیر طلب کرنا اور دفع ضرر، طلب خیر، اپنے رب سے مانگنے کا نام یا اپنے رب سے اس سلسلے میں دعا کرنے کا نام استخارہ ہے۔ یعنی موٹے الفاظ میں استخارے کا معنی آتا ہے کہ اپنے رب کے سامنے دعا کرنا کہ فلاں معاملہ میرے لیے اگر بہتر ہو تو مجھے آسان کر دے اس معاملہ میرے لیے، اور میرے لیے وہ معاملہ مہیا کر دے، اور اگر وہ معاملہ میرے
نقصان دہ ہے تو دور کر دے اس کے شر کو. یہ معنی آتا ہے طلب خیر دفع ضرر کا. تو معلوم ہوا کہ استخارہ کا معنی اپنے رب سے خیر کی دعا کرنا ہے. اسی طریقے سے جب سمجھ میں آ گئی بات کہ استخارہ کا معنی ایک قسم کی دعا ہے اور یہ وہ دعا ہے کہ انسان مستقبل کے سلسلے میں محتاج ہے, نہیں جانتا اگر میں کوئی کاروبار کا آغاز کروں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ میرے لیے مفید ہوگا اور میں آغاز بھی کر دیا, لیکن کبھی اس کے اندر نقصان ہو جاتا ہے. اگر مجھے کاروبار شروع کرنا ہے اور میں پارٹنرشپ کا انتخاب کیا, فلاں شخص بظاہر دیندار معلوم ہوتا ہے, معاملہ داری میں سچا پکا ہے, تو میں اس کے ساتھ پارٹنرشپ میں کاروبار کروں گا. اس یقین کے ساتھ کوئی اگر کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرتا ہے, کچھ دنوں میں وہ دھوکہ دیتا ہے, مال ڈوب جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے دنیا کے کئی معاملے ہیں, یہ موٹی مثالیں ہیں جو معاشرے میں عام طور پر نظر آتی ہے, ویسے کئی موٹی موٹی مثالیں دنیاوی امور کے سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ایک سوچ کر آغاز کرتا ہے, محنت کرتا ہے, لیکن کبھی اس کے اندر اس کو نقصان ہو جاتا ہے. تو استخارے کے اندر یہ معنی آتا ہے کہ اللہ سے یہ دعا کرنا کہ میں یہ کام شروع کر رہا ہوں, مستقبل کا میرا یہ معاملہ ہے, الہی اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو میرے لیے آسان کر دے, اگر یہ میرے لیے نقصان دہ ہے تو اس کے شر سے مجھے دور کر دے. معزز سامعین, جب ہم سمجھ گئے کہ استخارہ کیوں کیا جاتا ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے, اس کا معنی و مفہوم کیا ہے, تو اب آئیے استخارے کی اہمیت کیا ہے یہ بھی سنتے چلیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو استخارے کی بار بار تلقین کیا کرتے تھے اور اس طریقے سے استخارے کا طریقہ بتلاتے تھے جیسے دعائیں یا قرآن کی آیتیں سکھائی جاتی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں فرماتے ہیں, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا الاستخارہ فی الامور کلها كما يعلمنا سورة من القرآن كما يعلمنا سورة من القرآن, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی دعائیں یا استخارے کا طریقہ اس اہمیت کے ساتھ سکھاتے تھے جس طریقے سے قرآن کی سورتیں سکھاتے تھے, اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اسی طریقے سے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی کے آغاز میں شروع میں صحابہ کو احادیث لکھنے سے منع کیا کرتے تھے, اس لیے کہ کئی لوگ قرآن میں اور احادیث میں فرق نہ کرے, غلط ملت کر لے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کے لکھنے سے روکا کرتے تھے, منع کرتے تھے, لیکن صحابہ فرماتے ہیں اس کے باوجود ہم استخارے کی دعائیں, استخارے کا طریقہ لکھ لیا کرتے تھے, تشہد کی دعائیں وغیرہ لکھ لیا کرتے تھے. تو اندازہ لگا کہ صحابہ کے درمیان استخارے کی کتنی زیادہ اہمیت تھی. آج ہمارے معاشرے میں استخارے کا رواج بہت کم ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم استخارے کا صحیح طریقہ جانتے ہی نہیں. استخارے کی جو دعا بتلائی گئی اس دعا سے بھی ہم واقف نہیں ہیں, اور اس دعا کے اندر جو خصوصیات آئے ہیں ان خصوصیات, ان نکات سے بھی اکثر و بیشتر مسلمان واقف نہیں ہے. دیکھیے صحابہ کے درمیان استخارے کی اہمیت کس طریقے سے تھی, صحابہ کس طریقے سے استخارے کو ترجیح دیا کرتے تھے. کوئی بھی معاملہ ہو دنیا کا, سب سے پہلے استخارہ کیا کرتے تھے. گویا کہ استخارہ کرنا اپنے رب سے مشورہ کرنا ہے,
اور کوئی اگر اپنے رب سے مشورہ کرتا ہے تو کبھی وہ ناکام و نامراد انشاءاللہ نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام، یہ چونکہ پہلے آزاد تھے، کچھ لوگ انہیں قید کر کے مکے کے بازار میں بیچ دیے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ انہیں خریدنے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو بطور تحفہ زید بن حارثہ کو جو غلام تھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے، ان کے حوالے کیے، تحفے کی شکل میں پیش کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرنے کے بعد انہیں آزاد کر دیے، اور آزادی نہیں بلکہ اپنا بیٹا، جسے متبنہ کہا جاتا ہے، اپنا بیٹا بنا لیے، اور عرب میں زید بن حارثہ کا نام زید بن محمد کے ساتھ لیا جاتا تھا۔ اور اس کے پیچھے ایک مصلحت بھی تھی کہ اللہ تعالی جو عرب میں متبنی کا جو رواج، متبنہ کا جو رواج تھا اسے ختم کرنا چاہتے تھے۔ لے پالک بیٹا وراثت کا حقدار نہیں بنتا، لے پالک بیٹا اس کی نسبت حقیقی باپ ہی کی طرف ہو سکتی ہے، اور اس کے پیچھے کئی مسائل ہیں۔ الغرض زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک آزاد کردہ غلام تھے، ان کا نکاح حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ جو حسب و نسب کے اعتبار سے عرب کی معزز ترین خاتون تھی، قبیل قریش سے تعلق رکھتی تھی، اور بنی ہاشم سے ان کا شمار، بنی ہاشم کے سلسلے نسب سے ان کا شمار تھا، یعنی عبد المطلب کے گویا کے پوتری تھی، پوتری نواسی۔ الغرض زینب بنت جہش اور زید بن حارثہ دونوں کا نکاح کر دیا گیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش کے سامنے زید بن حارثہ کا نکاح کا پیغام رکھے تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تو مان لیے، لیکن زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ نے ہچکچائی، کہنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حسب و نسب کے اعتبار سے عرب کی معزز ترین خاتون ہوں، اور زید بن حارثہ یہ ایک آزاد کردہ غلام ہے، دونوں میں نباہ کیسے ہو سکتا؟ جب تردد کا اظہار کیا، فوراً رب العالمین قرآن مجید کے اندر اعلان فرما دیے، ارشاد فرما دیے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کہ کسی مومن و مومنہ کے لیے مناسب نہیں اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی سلسلے میں حکم دے، چون چرا کا اختیار نہیں، فوراً مان لینا چاہیے، گرچہ قبول ہو یا نہ ہو۔ کوئی حکم اللہ کی جانب سے آ جائے، کوئی حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آ جائے، تردد کا بھی کسی کو اختیار نہیں ماننا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ چنانچہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا نے رشتے کو قبول کر لیا۔ رشتہ قبول کرنے کے بعد جب شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد دونوں میں انبند ہونے لگی، رشتے ازدواج پرسکون نہیں گزر رہا تھا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری ازدواجی زندگی کا یہ معاملہ ہے، میں بڑا پریشان ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اعلان فرما دیے کہ امسک علیک زوجک، کہ اپنی زوجہ کو لازم پکڑو، یوں ہی زندگی گزارتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی اس کی منظر کشی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بھی نازل فرمائی سورہ احزاب میں۔ الغرض جب رشتہ صحیح طور پر نہیں نبھ رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت پر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے طلاق دے دیا اپنی بیوی کو۔ طلاق ہونے کے بعد صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب دونوں کا رشتہ منقطع ہو گیا
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ دنوں کے بعد جبرائیل امین کے ذریعے یہ اشارہ ملا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جہش سے آپ کا نکاح کرایا جائے گا. اشارتاً جبرائیل امین بتلا دیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھجکنے لگے کہ زید بن حارثہ یہ تو لے پالک بیٹا ہے اور ان کی بیوی گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو ہوئی, اور عرب کے رواج کے مطابق جو لے پالک بیٹا ہوتا تھا وہ حقیقی بیٹا شمار کیا جاتا تھا, اور اس کا نام جو پال لیتا ہے اس کے باپ کے نام کے ساتھ شامل کر دیا جاتا تھا. اس رسم کو توڑنا تھا, اس رسم کو توڑنا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جھجک محسوس کرنے لگے کہ لوگ کیا تانے دیں گے, اور منافقین یہودیوں نے اس موقع پر بہت سارا فتنہ برپا کیا کہ کوئی اپنی بہو سے جو متعلقہ ہے نکاح کیسے کر سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ احزاب آیت نمبر 37 میں پورا تفصیل سے ذکر فرمایا, اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ زوجنا, کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے آپ کا نکاح کر دیا زینب سے, یعنی عرش پر اللہ تعالیٰ نے زینب کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دیا. تو گویا کہ جب یہ معاملے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے نکاح کا پیغام رکھے تو قربان جائیے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی کہ میں, اور یہ متعلقہ تھی, نکاح کا پیغام کائنات کی معزز ترین شخصیت کی جانب سے آیا, انکار کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں. ایک تو متعلقہ, دوسرا عرب میں کوئی عورت تنہا نہیں رہتی تھی چاہے متعلقہ ہو یا خلا ہو چکی ہو. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا پیغام, انکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی کہ میں اس وقت تک کوئی جواب نہیں دوں گی, اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کروں گی جب تک کہ میں اپنے رب سے استخارہ نہ کر لوں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا پیغام آیا, کہنے لگی کہ میں استخارہ کرنے کے بعد کوئی فیصلہ کروں گی. چنانچہ انہوں نے استخارہ کیا اور اس کے بعد پھر رشتہ منظور ہوا. اللہ تعالیٰ آسمان پہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا دیا اور اعلان کر دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا. تو اندازہ لگائیے کہ صحابہ کے صحابیات کے درمیان استخارے کا کتنا مقام و مرتبہ تھا, کتنی زیادہ اہمیت تھی. آج بھی اگر ہمارے معاملے نکاح کا کوئی بھی مسئلہ ہو, رشتوں کے انتخاب کا کوئی بھی مسئلہ ہو, چاہے لڑکے کے لیے لڑکی کا انتخاب ہو یا لڑکی کے لیے لڑکے کا انتخاب ہو, جب بات چیت چل رہی ہو تو پہلے اپنے رب سے استخارہ کر لینا چاہیے کہ فلاں سے نکاح کرنے جا رہے ہیں, فائدہ مند ہوگا یا نہیں. اگر استخارہ کر لے, صحیح تحقیق کر لے اور سنت کے مطابق نکاح ہو بھی جائے, یقین جانیے اس نکاح میں رب العالمین برکت عطا فرمائے گا. آج ہم نکاح کے سلسلے میں پوری تیاری کر لیتے ہیں, انتخاب بھی ہو جاتا ہے, تحقیق بھی ہو جاتی ہے, سب ہو جاتا ہے, لیکن اپنے رب سے مشورہ کرنا ہم ضروری نہیں سمجھتے. نکاح کے معاملے میں ضروری ہے کہ وہ استخارہ کرے تاکہ نکاح کی بھلائی سے فائدہ اٹھائے اور مستقبل کے جو شر ہیں اس سے بچا جا سکے. اسی طریقے سے ابن ماجہ کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا, انتقال کے بعد صحابہ آپس میں مشورے کرنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی تدفین کے لیے کس خبر کا انتخاب کیا جائے. عرب میں دو طریقے کی خبریں کھودی جاتی تھی. متوفی کے لیے جن کا انتقال ہو جاتا ان کے لیے ایک شقی قبر جسے صندوقی قبر کہا جاتا ہے, جو بالکل گڑھے کی طرح ہوتی ہے, جو
حیدرآباد میں جس کا رواج عام ہے. دوسرا بغلی قبر ہوتی تھی کہ قبر کو اس طریقے سے کھود کر اندر کی طرف کچھ جگہ چھوڑی جاتی جسے بغلی قبر کہا جاتا. اور عرب میں دو قسم کے دو لوگ ماہرین تھے. صحابہ نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد یہ طے کیا کہ ہم استخارہ کریں گے. استخارہ کرنے کے بعد دونوں افراد کو بلائیں گے, دونوں میں سے جو پہلے آئیں گے ہم اس قبر کا انتخاب کریں گے. چنانچہ استخارے کے بعد دو قبر کھودنے والوں کو بلایا گیا, صحابہ کو. دونوں میں سے بغلی قبر کھودنے والے صحابی پہلے آ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغلی قبر کا انتخاب کیا گیا. اندازہ لگائیے کہ صحابہ استخارے کو کتنی اہمیت کے ساتھ اس کے طریقے کو فالو کیا کرتے تھے اور استخارے کو اپنی زندگی میں نافذ کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے فتح الباری جو صحیح بخاری کی شرح ہے, اس کے مقدمے میں علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو شارح بخاری ہیں, بڑے مشہور فقیہ ہیں, فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری جس کا مقام و مرتبہ ہم تمام جانتے ہیں, جس کے بارے میں اتفاق ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح الجامع بخاری, کہ اللہ کی کتاب کے بعد کائنات میں سب سے صحیح ترین, سب سے مسترد ترین کتاب ہے تو صحیح بخاری ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی, جس میں مسلمانوں کا اتفاق ہے قرآن مجید کے بعد ساری کتابوں میں سب سے ممتاز ترین کتاب اگر ہے تو وہ صحیح بخاری ہے. صحیح بخاری کے سلسلے میں لکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری میں کوئی بھی حدیث لکھتے تو سب سے پہلے اس حدیث کے سلسلے میں استخارہ کر لیا کرتے تھے. حدیث کے معاملے میں استخارہ کرنے کے بعد چھان بین کیا کرتے, تحقیق کرتے کہ روایت صحیح ہے یا ضعیف. اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتے اور استخارے کی دعا پڑھتے, پھر اپنی صحیح میں اسے درج کرتے. اندازہ لگائیے کہ صحیح بخاری میں کتنی ہزار احادیث ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے مرتبہ, کتنی ہزار دفعہ استخارہ کیا ہوگا. تو یہ اسلاف استخارے کا اتنا پاس و لحاظ رکھا کرتے تھے. استخارہ کتنے دن کرنا چاہیے؟ عام طور پر ہمارے معاشرے میں استخارے کے سلسلے میں ایک یہ رجحان ہے کہ استخارہ رات میں کیجئے, سونے سے پہلے دعا پڑھ لیجئے اور دعا پڑھنے کے بعد استخارہ کرے, 7 دن استخارہ کرے, اللہ تعالیٰ خواب میں کوئی چیز بتلائے گا. یہ ایک عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں یہ بات عام ہے, جبکہ اس سلسلے میں ہمیں کوئی حدیث نہیں ملتی کہ 7 دن کرنا چاہیے, وہ بھی رات میں سونے سے پہلے کرنا چاہیے اور استخارے کرنے کے بعد خواب میں کوئی چیز دکھائی جائے گی. ایسی کوئی ثبوت نہیں ملتا. استخارہ دن کے کسی بھی وقت کیا جا سکتا, استخارہ رات میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا اور کتنی بھی دفعہ کیا جا سکتا. 1 دن کیجئے, 2 دن کیجئے, 3 دن کیجئے, 1 مہینہ کیجئے, جب تک اطمینان نہ ہو اس وقت تک استخارہ کرتے رہیے. استخارہ کے سلسلے میں صحیح مسلم کی ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یہ مکے کے خلیفہ تھے, یزید بن معاویہ کی فوجیں مکے پر حملہ کی. مکے پر حملہ کرنے کی وجہ سے کعبۃ اللہ کی دیواروں کو نقصان پہنچا اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے مشورہ کیے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کی جائے, جو دیواریں ٹوٹی ہوئی ہے اسے منہدم کر کے ادسر نو عمارت بنائی جائے. لوگوں سے مشورہ کیا تو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ کعبۃ اللہ, اللہ کے گھر کو ہم کیسے توڑ سکتے ہیں. لوگوں سے کہا کہ بھلا بتلاؤ کہ اگر کسی کا گھر جل جائے یا ٹوٹ جائے یا نقصان پہنچے دیواروں کو یا چھت کو, تو کیا اس کی مرمت نہیں کی جاتی؟ کیا اسے توڑ کر نہیں بناتے؟
جب ہم اپنے گھروں کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں تو پھر اللہ کے گھر کے ساتھ معاملہ کیوں نہ کریں؟ اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں اپنے رب سے 3 دن تک استخارہ کروں گا، 3 دن تک استخارہ کرنے کے بعد رب میرے دل میں جو بات ڈالے گا انشاءاللہ میں اس پر عمل کروں گا۔ چنانچہ 3 دن تک عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ استخارہ کرنے لگے۔ استخارہ کرنے کے بعد انہوں نے کعبۃ اللہ کی دیواروں کو توڑ کر پھر اسے از سر نو تعمیر کی۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اندازہ لگائیے صحابہ استخارے کا کتنا پاس و لحاظ رکھتے، اور اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ 3 دن میں اگر اطمینان ہو جائے تو کافی ہے۔ اور استخارے کے اندر عام طور پر کھلے ذہن کے ساتھ کسی چیز کی جانب مائل ہوئے بغیر مجھے یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے، اپنے رب سے مشورہ کیجئے اور دل میں جو ارادہ جو اطمینان ہو جائے اس پر عمل کیجئے۔ اور اگر کچھ نقصان ہو بھی جائے، اللہ نہ کرے نقصان ہو بھی جائے، تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بڑے نقصان سے نجات دے کر مجھے چھوٹا نقصان دیا۔ اسی طریقے سے صحابہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ بعض صحابہ 1 مہینے تک استخارہ کیا کرتے تھے، 1 مہینے تک سبحان اللہ۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، سید التابعین سید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وراثت کے یعنی وراثت کا جو مال وغیرہ تقسیم کیا جاتا، علم المیراث فرائض کے مسئلے میں، وراثت کے مسئلے میں مسلسل 1 مہینے تک استخارہ کرتے رہے، اپنے رب سے مشورہ کرتے رہے۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی اگر اطمینان نہیں ہو رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھے کیا کرنا ہے، یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے، 1 مہینے تک کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبیل پیدا فرما دے گا۔ اب ہم نے سنا استخارے کی حقیقت کیا ہے، استخارے کی تعریف کیا ہے، استخارے کی فضیلت کیا ہے، صحابہ کس طریقے سے استخارہ کیا کرتے تھے، استخارہ کتنے دن کرنا چاہیے۔ اب آئیے استخارے کی دعا کیا ہے، استخارے کا طریقہ کار کیا ہے۔ 2 طریقے کی روایتیں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک صحیح بخاری کی روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین، کہ اگر تمہیں کوئی معاملہ درپیش ہو کسی بھی مسئلے کے سلسلے میں ہو تو 2 رکعت نماز ادا کرے، اس کے بعد یہ کہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل دعا جو دعاؤں کی کتاب میں استخارے کی دعا کے نام سے مشہور ہے، جو میں نے شروع میں پڑھی، وہ دعا یہ ہے، اور ہم میں کہ ہر ایک کو یہ دعا یاد رہنا چاہیے۔ اگر ہم کو استخارہ کرنا ہے لیکن دعا یاد نہیں ہے تو آپ 2 رکعت نماز پڑھیے اور دیکھ کر دعا پڑھیے، اور اس دعا میں ایک لفظ ہے امر کی جگہ پر اپنی نیت، جس نیت سے جس ارادے کے تحت استخارہ کر رہے ہیں وہ ذکر کیجئے یا دل میں نیت کر لیجئے، رب ہماری نیت کو جاننے والا ہے۔ وہ دعا یہ ہے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ دعا یہ ہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فی وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرف عنی فاصرف عنی واصرفنی عنہ واقدر لی القرائۃ کانا ثم اردنی بی۔ یہ طویل دعا ہے، اب وقت نہیں ہے اس دعا کے تفصیل بتانے کا۔ اس دعا کے اندر یہ بتلایا گیا اللہم انی استخیرک، یعنی ایک لفظ قابل غور ہے اس دعا کا۔ اے اللہ، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، اے اللہ تیری قدرت کے ذریعے، تیرے علم کے ذریعے میں اس مسئلے میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں، بھلائی طلب کرتا ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اے اللہ تیرا عظیم فضل میں مانگتا ہوں تجھ سے۔ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اے اللہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، تو قدرت رکھتا ہے مجھے کوئی قدرت نہیں۔
تو غیب کا جاننے والا ہے. یعنی یہ جو معاملہ میرے سامنے ہے میں اسے کروں یا نہ کروں نتیجہ تو جانتا ہے. قسمت کے حال سے تو واقف ہے, میں واقف نہیں, تو غیب کا جاننے والا ہے. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری. اے اللہ یہ جو میرا معاملہ ہے, الامر کی جگہ اپنی نیت, جس نیت سے استخارہ کر رہے, شادی بیاہ, کاروبار, تعلیم, سمجھ میں نہیں آ رہا, بیمار ہے, میڈیکل علاج کرائے فائدہ نہیں ہو رہا, کہ روحانی مرض ہے یا میڈیکل مرض ہے سمجھ میں نہیں آ رہا, استخارہ کیجئے, اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راہ بتلا دے گا. تعلیم حاصل کرنا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا, استخارہ کیجئے, اللہ تعالیٰ مسئلہ حل کرے گا. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی. اے اللہ یہ جو میرا معاملہ ہے دینی, دنیاوی, اخروی اعتبار سے اگر میرے لیے بہتر ہے تو میرے لیے آسان کر دے, میرے مقدر کر دے, میرے لیے آسان کر دے اور میرا مقدر بنا دے اس واقعے کو. اگر یہ معاملہ جس نیت سے میں استخارہ کر رہا ہوں شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری, نقصان دہ ہے دنیا میں, اخروی اعتبار سے, آخرت کے اعتبار سے اگر نقصان دہ ہے تو اس معاملے کو دور کر دے مجھ سے, جو بہتر ہے میرے لیے آسان کر دے اور اس کے شر سے مجھے محفوظ رکھ, اور تو جو میرے لیے بہتر سمجھتا ہے وہ مجھے عطا فرما. یہ اس کا مختصر اس دعا کا خلاصہ ہے. اب دیکھیے اس دعا کا ایک ایک لفظ اپنے رب سے مشورے کی جانب اشارہ کرتا ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ استخارہ کرنا ہو 2 رکعت نماز پڑھیے, استخارے کی دعا پڑھیے, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی چیز دل میں ڈال دے گا. اگر متقی ہے, اللہ والے ہے, ولی صفت ہے, ممکن ہے اللہ تعالیٰ الہام کے ذریعے بھی, خواب کے ذریعے بھی بتا دے, ضروری نہیں, کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ دل میں اطمینان پیدا کر دے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی ایسی خاتون ہے نماز نہیں پڑھ سکتے, نفاس کے حالت میں ہے, حیض کی حالت میں ہے, یا ایسے حالات میں ہے کہ نماز پڑھ نہیں سکتے, یا معاملہ اتنا قریب ہے کہ نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے, تو بغیر نماز پڑھے کے بھی استخارہ کر سکتے ہیں. امام نووی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی معاملہ ہو نماز نہیں پڑھ سکتے تو صرف دعا, استخارے کی دعا پڑھ لینا بھی کافی ہے. اور اس سلسلے میں ابن حبان کی بھی روایت ہے جو عام روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد احدکم امرا, اگر تمہیں کوئی معاملہ درپیش ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, سمجھ میں نہیں آ رہا, چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھے, اس کے اندر نماز کا ذکر نہیں. تو معلوم ہوا 2 رکعت نماز ادا کر کے بھی استخارہ کر سکتے ہیں, 2 رکعت نماز ادا کیے بغیر بھی استخارہ کر سکتے ہیں. استخارہ فجر میں, ظہر میں, صبح, شام, رات, کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. اور آخری بات استخارے کے سلسلے میں کہ استخارہ دنیاوی معاملات میں ہونا چاہیے, دینی امور میں نہیں. اب مجھے روزے رکھنا ہے یا نہیں, اب استخارہ کر رہے, ضرورت نہیں, رکھنا ضروری ہے. حقوق العباد کہ میں پہلے ماں باپ کا حق ادا کروں یا بھائی کا حق ادا کروں یا رشتہ دار کا, ضرورت نہیں, ہر ایک کے حق ادا کرنا ضروری ہے. ظہر کی نماز کا ٹائم ہے, نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں, استخارہ ضرورت نہیں. قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے, استخارہ کرے یا نہ کرے, ضروری نہیں. دنیاوی امور میں استخارے کی ضرورت ہے, عبادتوں میں, نمازوں میں, دینی امور میں استخارے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ کئی نفل کام جمع ہو گئے, سمجھ میں نہیں آ رہا, اس معاملے میں استخارہ کر سکتے ہیں. استخارے کا یہ جو مسنون طریقہ بتلایا گیا یہ مستند اور صحیح احادیث میں موجود ہے. معاشرے میں جو استخارے کا غلط طریقہ کہ کسی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو کوئی دوسرا استخارہ کر رہا, دعا میں کیسے اخلاص رہے گا, اور دوسروں کے مسئلے کیسے حل کیے جا سکتے. اگر استخارہ کسی اور کے ذریعے جیسے ٹی وی چینلز میں بتایا جاتا ہے, اگر جائز ہوتا تو احادیث میں اس کا ثبوت ملتا. جیسے صحابہ دعاؤں کی درخواست کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا فلاں مسئلہ ہے, دعا کیجئے. بارش کا مسئلہ, مشہور روایت صحیح درجے کی, بارش نہیں ہو رہی تھی, صحابہ دعا کی درخواست کیے,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیے، بارش ہو گئی، یہ دعا کی درخواست کا ذکر ہے، لیکن صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے معاملات میں استخارہ کرواتے تھے، کہیں بھی ثبوت موجود نہیں ہے، کسی ایک روایت میں ثبوت نہیں ہے۔ تو اگر جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود نہیں تھی، صحابہ نے اپنا خود استخارہ کیا، تو معلوم ہوا کہ اپنا خود استخارہ خود کو کرنا چاہیے، اپنا استخارہ کسی اور کے ذریعے نہیں کروا سکتے ہیں۔ اور موجودہ معاشرے میں جو استخارے کا جو طریقہ عام ہے وہ غیر شرعی طریقہ ہے، یا موٹی زبان میں عوام کو دھوکہ ہے، پیسے کمانے کا ایک ناجائز طریقہ ہے جو معاشرے میں عام ہو رہا ہے۔ ہم مسنون طریقے استخارہ کو نہیں جانتے، جس کی وجہ سے یا تو ایک بڑے طبقے میں استخارے کا رجحان ہی نہیں، جو استخارہ جانتے ہیں وہ غلط طریقے سے استخارہ کرتے ہیں، یا جنہیں استخارے کا طریقہ معلوم ہے انہیں بھی بالکل ایسا طریقہ جو احادیث میں موجود ہے وہ طریقے سے واقف نہیں۔ پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ استخارے کا جو طریقہ بتلایا گیا، اس طریقے کو عوام میں عام کیجئے، اپنے خاندان میں، معاشرے میں عام کیجئے، لوگوں کو طریقہ بتلائیے تاکہ لوگ استخارے کی سنت پر عمل کر سکے۔ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے مجموعہ فتاویٰ میں، کوئی اگر دنیاوی معاملے میں لوگوں سے مشورہ کرے، پہلے استخارہ کرے، لوگوں سے مشورہ کرے اور صحیح ڈھنگ سے وہ کام انجام دے، تو اپنے کام میں کبھی شرمندہ نہیں ہوگا، کبھی اسے نقصان نہیں ہوگا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں فلاں کام کے لیے استخارہ کرا لیکن نقصان ہو گیا، اللہ کے سلسلے میں کمزور ایمان کی وجہ سے بدگمانی آ جاتی ہے، استخارے کرنے کے بعد بھی نقصان ہوا۔ اس سلسلے میں قرآن کی آیت ہمیشہ یاد رکھیے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216، رب العالمین کا ارشاد ہے عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، کہ کبھی تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر معاملے کے سلسلے میں علم رکھتا ہے، جانتا ہے، لیکن تم نہیں جانتے۔ کبھی وقتی طور پر کچھ نقصان ہو جاتا ہے، لیکن اس نقصان کی وجہ سے مستقبل میں ایک بڑا فائدہ مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو مسنون طریقے سے استخارہ کرنے کی توفیق عطا فرما، استخارے کے آداب کا پاس و لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرما، استخارے کے مسئلے کو معاشرے میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما، دنیاوی کوئی بھی معاملہ ہو تو الہی ہمیں استخارہ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ میں یہاں کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا بجا لاتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں آپ احباب کے سامنے کچھ دین کی بات رکھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو احباب یہاں پر اتنی دیر سے تقریباً پون گھنٹے سے زیادہ ہو گیا الحمدللہ اطمینان کے ساتھ سن رہے تھے، اللہ تعالیٰ یہ باتیں ان میں اگر کچھ غلطی کوتاہی ہو جائے تو درگزر فرما دے، جو بھلائی کی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ دل و دماغ میں بٹھا دے، آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر اللهم إنا نسألك الجنة اللهم أجرنا من النار وما علينا إلا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔